حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگر تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے ہی کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں کسی انسان کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ دنیا کی اس سرکس نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ بے شک پرہیزگاری، شکر گزاری اور خوش اخلاقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مسلمان رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ ہم سب زندگی کی ٹرین میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ چین کھینچ کر کود جاتے ہیں، باقیوں کو چپ چاپ اسٹیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ملازمین اور مزدور کو اجرت پوری نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں سے ہے کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالی خود مدعی بنیں گے، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ تو نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کسی کے لیے روگ کی طرح، پھر فرق نہیں پڑتا حاصل ہو یا لا حاصل۔ نیکی اور احسان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے، پھر اگر میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ خود ہی ہیں باعث تکلیف ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ خوب بلائیاں کریں، لیکن بدلہ صرف اپنے رب سے ہی چاہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام سا رواج ہے کہ کسی کی کوئی مدد کر کے ہم آخر میں یہ جملہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں یا ہمارے پیاروں کے لیے دعا کر دیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ دعا کی درخواست بدلے کے زمرے میں آتا ہے۔ نیکی کر کے بدلہ صرف اللہ سے مانگیں، کسی سے دعا، تعریف،
شکریہ یا کسی اور مادی چیز کی امید نہ رکھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اسے اپنے محسن کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جن اعمال کا بدلہ دنیا میں طلب کر لیا، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جتنا مشکل حلال روزی کمانا ہے اور اس دور میں اخراجات کا انتظام کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی جدوجہد سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور بھی محبت ہو جاتی ہے والدین سے، جب احساس ہوتا ہے اس دور میں بچوں کی پرورش کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ لے سکیں، بس اپنے کرم سے کوئی عنایت کر دے۔ یا الہی ہمیں غرض نہیں اس دنیا سے، تو بس عطا ہمیں اپنی محبت کر دے، آمین۔ اپنے والدین کا ادب اور کریں اور کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سب سے بڑے گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرطے کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھولے۔ مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ہم کبھی کسی خوبصورت انسان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں وہ انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ پھر اس نے مسکرا کر دیکھا میری طرف، پھر ذرا سی بات پہ جینا پڑا مجھے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے والے راستے تو بڑے سیدھے اور صاف ہوتے ہیں، پھر جانے کیوں ہم ان سے گریزاں رہتے ہیں۔ یہ ہمیں صرف اسی وقت نظر آتے ہیں جب ہم دنیا جہان کی خاک چھان چکے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا آپ کا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ بے حس سنگ دل لوگ، جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینے کے لیے کوسے قضا کے رنگ۔ نماز مت چھوڑنا کہ زندگی کی ساری بلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے جو چیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جیز گفٹ ہوتا ہے جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے، ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی پوچھ گچھ ضرور ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے
وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سجدے میں کچھ دیر سر رکھ کے دیکھیں، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے سکون نہ آئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہے کہ علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ ہوں گے تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو۔ محبت اگر سچی ہو تو وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں شامل تو ہو ہی سکتی ہیں۔ شہر خاموشیاں سے گزرتے ہوئے میں رکا، اندر داخل ہوا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز میں بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو آپ رہے ہیں، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ مال حاصل کرنے میں لوگوں کی ہرس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت کرے، اسے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے زینت کروں۔